14 مارچ 2025 کو مچھ کے قریب بلوچستان میں جاپر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، جس میں 31 افراد کو مارا جاتا ہے اور افراد میں شامل آرمی کے پرسنلز، عام سویلین اور ریلوے سٹاف موجود ہوتے ہیں۔ ہائی جیک کیے جانے والے لوگوں کو اپنے ساتھ ہاسٹیج رکھا جاتا ہے اور بعد میں اٹیکرز ماؤنٹینز میں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک انسیڈنٹ جو 14 مارچ کو ہوا، لیکن اس کے پیچھے جس کی ذمہ داری اٹھائی وہ ہے BLA، بلوچ لبریشن آرمی۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی ہے کیا، ان کے مقاصد کیا ہے اور یہ روٹ کاز کیا ہے۔ آخر بلوچستان میں اتنے ریبیلینز اور انسرجنٹ گروپس کیوں ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان کا پاکستان سے کیا اختلاف ہے اور یہ عام لوگوں کے خلاف کیوں ایکشن لیتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی ایک سیپریٹسٹ گروپ ہے جو کہ بلوچستان کے انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہی ہے، یعنی بلوچستان کو پاکستان سے آزاد کر کے ایک آزاد ریاست بنانا ہی ان کا ایک عزم ہے۔ ان کے مطابق پاکستان نے بلوچستان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا، ان کے منرلز، ان کے آئلز اور ان کے فورٹس کو بلوچ لوگوں کے فائدے کے لیے بجائے اپنے حق میں اور کرپشن کے ذریعے استعمال کیا اور ہمیشہ کے لیے بلوچستان کے لوگوں کو پاورٹی میں رکھا۔ BLA ایک واحد موومنٹ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے کافی زیادہ ملیٹنٹس گروپس اور ریبیلینز 1947 سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بلوچستان میں۔ پاکستان اسٹیٹ کے اگینسٹ بلوچستان میں کئی ریبیلینز اس وجہ سے دیکھنے ملا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل سپریشن ہے، ان کی اکنامک ایکسپلوٹیشن کی گئی اور سب سے بڑھ کر ملٹری کریک ڈاؤنز کی وجہ سے ان انسرجنٹ گروپس کو مزید اضافہ ملا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1948 وہ پہلا سال تھا جب ہمیں کوئی ریبیلین بلوچستان میں دیکھنے کو ملتی ہے، جب بلوچستان کے رولر خان اب کلات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری رہے گا اور پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا، تو پاکستان بر فورس ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اپرائزنگ ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے گروپس بن کر سامنے آتے ہیں پاکستان اسٹیٹ کے خلاف، ان کو ملٹری کریک ڈاؤن کے ذریعے کرش کر دیا جاتا ہے اور اسی سے شروعات ہوتی ہے بلوچستان میں ان ملیٹنٹ گروپس کی۔ 1958-59 میں دوسری انسرجنسی ہوتی ہے جب پرنس عبدالکریم جو کہ خان کلات کے بھائی تھے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلوچستان لبریشن کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ملٹری آپریشن کر کے اس موومنٹ کو سپریس کر دیا جاتا ہے، بہت سارے فائٹرز کو مار دیا جاتا ہے اور ارسٹ کر دیا جاتا ہے۔ 1973 سے لے کر 77 میں ہمیں بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انسرجنسی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کے سیپریٹسٹ موومنٹ کے ڈر سے ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا، تو وہاں پر 55,000 فریڈم فائٹر سامنے بن کے آئے جو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف سامنے کھڑے ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان نے ان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن جاری کیا جس میں 5,000 فائٹرز مار گرائے اور پاکستان آرمی کے 3,000 جوان شہید ہوئے، اور اتنے بڑے آپریشن کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ سینٹیمنٹ بڑھتے گئے۔ 2000 کے لیکن میں BLA کی شروعات ہوتی ہے جو کہ CPEC اور پاکستان کے آرمی کے خلاف ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 2006 میں نواب اکبر بگٹی پر جو حملہ کیا جاتا ہے اور ان کو مار گرایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان انسرجنٹ موومنٹس کو کافی زیادہ بڑھاوا ملتا ہے اور یہ مزید مضبوط ہو کر سامنے آتی ہے۔ مزید گروپ جیسے بلوچستان ریپبلکن آرمی اینڈ یونائٹڈ بلوچستان آرمی جیسے گروپ سامنے آتے ہیں۔ 2000 سے لے کر 2025 میں ان کا سامنا کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس میں فورس ڈس اپیئرنسز ہوتی ہے، ملٹری کریک ڈاؤنز کیے جاتے ہیں، کافی آپریشن کیے جاتے ہیں جن سے بلوچستان میں ان موومنٹس کو سپریس کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور سال 2025 میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ BLA کی تیسرا ہو چکی ہے اور آخر یہ بلوچستان کے لوگوں کے پاکستان کے خلاف جو ہیٹریڈ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کا پولیٹیکل رائٹ دیا جائے، ان میں اکنامک انسٹیبلٹی کو ختم کیا جائے، ان کے لوگوں کو ان کے رائٹس پرووائڈ کر دی جائے اور جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو سنا جائے، ڈیموکریسی کے رولز کو اپنے پورے ملک میں ایک ساتھ لاگو کیا جائے اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اور ڈس اپیئرنسز ہیں ان پر روک تھام لگا دی جائے، ان کے ڈیمانڈس کو پورا کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تھینک یو۔